السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے یوم عاشورہ کے روزوں کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام جیسا مہینہ دیا ہے اور پھر یوم عاشورہ کا دن قریب میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہفتے کے دن ہم یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے، اور اگر کوئی شخص جمعہ یا ہفتہ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ 9-10 کو روزہ رہ سکتے ہیں، یا نہیں تو 10 اور 11 کو بھی رہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہفتہ اتوار جیسا چاہے، لیکن ایک روزہ یوم عاشورہ کے دن، عاشورہ کے روزوں میں حبیب پاک علیہ السلام نے 2 روزے رکھنے کے لیے کہا ہے کہ ایک روزہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کون سا خاص دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات عطا کی، جبکہ فرعون اس کی قوم کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریب ہیں۔ بس اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ اور اس کو مذکور الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا، ہمیں ایک روزے کی تو اہمیت معلوم ہو رہی ہے، ایک یہودی کا متشابہ نہ ہو، یہ حبیب پاک علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ یہودی کی مشابہت ہم سے نہ ہو، اور ہم سے زیادہ عقیدہ وہ لوگ کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے حبیب پاک علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا، بلکہ کہا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ بلکہ حبیب پاک علیہ السلام نے اس دن خود روزہ رکھا اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ ہمارے اسلام میں ان یہودیوں کی مشابہ نہ ہو، بلکہ حبیب پاک علیہ السلام ان کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے برعکس کہا ہے کہ ہم بھی 2 روزے رکھیں یوم عاشورہ کے دن، تاکہ یہودیوں کی مشابہ حبیب پاک علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے حبیب پاک علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا 2 روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت بیان ہے، زیادہ فضیلت ہے کہ ہم اس دن ہم حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہمیں یوم عاشورہ کے 2 روزے رکھنے چاہیے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، بس ان سے ان کی یہ بات دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ و نصرت عطا فرمایا، تو ہم اس عظیم کامیابی کی تعظیم و تکریم بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ اور حضرت ابن عباس ہی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کے سبب دریافت فرمائے کہ انہوں نے جواب دیا یہ دن ہمارے لیے متبرک ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی، اور یہ ہمارے لیے آزادی اور یوم نجات ہے۔ تو پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ کے حقداروں میں ہم ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے امام بخاری اور امام احمد اور ابو علائی نے روایت کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ اس دن یوم عاشورہ
کے دن روزہ رکھا جائے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا اور فرمان ہے، ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو تم صحابہ کرام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن کی تو یہودیوں اور نصارہ کی تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ روایت کرتے ہیں کہ اب بھی اگلے سال آنا ہی پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمائے گئے، اور اسے امام مسلم اور ابو داود نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں دیکھا کہ کسی دن کو دوسروں پر فضیلت دے کر روزہ رکھتے تھے، مگر اس روزے یعنی عاشوراء کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کے ہمیں ہمیشہ فضیلت دی ہے۔ اس حدیث متفق علیہ، اور روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عمل کو کبھی ترک نہیں فرماتے: 10 محرم الحرام کے روزے، 10 ذی الحجہ کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور تمام فجر سے قبل 2 رکعتیں۔ حبیب پاک علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی رد نہیں فرماتے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کا عمل تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اس یوم عاشوراء کے روزے رکھیں اور خوب حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کریں، تو ضرور اللہ تعالی ہمارے عبادتوں کو اور ریاضتوں کو قبول کرنے والا، اور اللہ تعالی ہمیں خوب اپنی زندگی میں اور ہمیں نجات پانا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کریں، تو ضرور اللہ تعالی ہماری زندگی میں خوب ثواب ہوگا اور ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن انبیاء علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ اور اسے امام ابی شعبہ نے روایت کی۔ علامہ عینی نے کہا ہے کہ اس کی سند عمدہ ہے، اور عاشوراء کے روزے کا ثواب۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کی متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں اور کوتاہیوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اسے امام مسلم اور احمد، ابو داود اور ترمذی نے روایت کی۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اس مہینے کے بارے میں بتائیں جس میں رمضان کے بعد روزے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے روزے رکھیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی توبہ کو توبہ قبول کی جائے گی۔ اسے امام ترمذی اور ابو شیبہ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اور اس لیے کہ 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے کفارہ دیا، کفارے سے نجات پایا، اور جو شخص محرم الحرام کا 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو ہر 1 دن کے بدلے 30 دنوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسے امام طبرانی اور نے اس حدیث کو روایت کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھا اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھا، اور جس نے اس دن صدقہ کیا تو یہ صدقے پورے سال کے صدقے کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ یہ کتنے ثواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مختلف احادیث سے ہمیں
آج سننے اور سنانے کا موقع ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا، اے اللہ ہم تمام کا حشر حسنین کریمین کے غلاموں میں شامل فرما، اے اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج جو دینی معلومات کی باتیں آج اس چینل کے مادھیم سے سن رہے ہیں، اللہ اس چینل کے جتنے بھی کام کرنے والے، جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، اللہ ان تمام کی زندگیوں میں اس سال خوشیاں نازل فرما، ہر ایک کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں عطا فرما۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔